السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرتا ہے، عبادات کے بعد، استغفار کے بعد، تہجد میں اٹھ کے، نمازوں کے بعد، ذکر اذکار اور اسی طرح تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کے سامنے وہ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو رکھتا ہے۔ انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری دعائیں جلد قبول ہو جائیں، میری جو تمنائیں ہیں، میری جو آرزو اور مرادیں ہیں وہ فوراً پوری ہو جائیں۔ دیکھیے، جب آپ اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہوئے اگر آپ کو کچھ چند باتیں محسوس ہوں، آپ کو خیال آئے، آپ کے دل کے اندر وہ باتیں پیدا ہو جائیں، تو پھر آپ سمجھ جانا کہ آپ کی جو التجا ہے وہ بہت جلد اللہ تعالی کی طرف سے قبول ہونے والی ہے اور اس کا پھل نصیب ہونے والا ہے۔ یعنی آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے، جو مراد ہے وہ پوری ہونے والی ہے، اور اللہ تعالی آپ کے لیے قبولیت کے مہر لگانے والا ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا محسوس ہونا اور خیال آنا، دل کے اندر پیدا ہونا، یہ ضروری بھی ہے تاکہ ہماری دعائیں جلد قبول ہوں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی دعا کی قبول ہونے کے لیے انسان کو اس کیفیت کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے تواضع اور انکساری۔ یعنی آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہوئے آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، جو بہت اہم چیز ہے۔ آپ کو دعا کرتے ہوئے رونا آ جائے، آنسو نکل پڑیں، آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں، آپ کے جو آنکھ کے پلک ہیں ان پلک میں سے کسی بال کی اگر جڑ گیلی ہو جائے آنسوؤں سے تو اللہ تعالی اس کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ ایمان والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اور یہ چیز ایک ایسی ہے، یعنی آنکھوں کا تر ہو جانا اور اس کیفیت کا پیدا ہو جانا کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا انتہائی پسند آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی پھر بندے کی دعا کو ہر حال میں قبول کرتا ہے، کیونکہ جس دعا کی سفارش نم آنکھیں کریں، تر آنکھیں کریں، وہ دعا اللہ تعالی کی طرف سے رد نہیں ہوتی ہے، وہ ضرور قبول ہو کے رہتی ہے۔ اور اسی طرح دل کے اندر اگر تواضع پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے، یعنی انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ ضرورت مند تصور کرے، دل کے اندر یہ خیال رکھے، اے اللہ، میں تو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، سب سے زیادہ تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تو سب سے زیادہ محتاج ہوں، کوئی ایسی لاپرواہی نہیں ہے جو مجھ سے نہ ہوئی ہو۔ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے انتہائی کمزور سمجھتا ہوں، تو میری دعا کو قبول فرما، میری ضرورت کو پورا فرما۔ اس چیز کا خیال اور یہ تصور، یہ تواضع اور انکساری ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی کو یہ بہت پسند ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص بھی اللہ تعالی کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچا بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو کمزور بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو نرم بنا لیتا ہے، اپنے آپ کے اندر وہ کمزوری کو پیدا کر لیتا ہے، رفعہ اللہ، تو پھر اللہ تعالی اسے بلندیاں عطا کرتا ہے، اسے بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو دعا کرتے ہوئے جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرے اندر تواضع آ رہا ہے، انکساری آ رہی ہے، میں اپنے آپ کو انتہائی محتاج سمجھ رہا ہوں، اور یہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو سمجھنا بھی چاہیے، کیونکہ دعا کی شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہو، وہ اپنی اس لاپرواہی پر نادم ہو، شرمندہ ہو جو اس سے ہو چکی ہے، غلطیوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لینا، پختہ ارادہ کر لینا، پکی نیت کر لینا، یہی چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں
پھر توبہ کے قبول ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو آنکھوں کا نم ہونا، تواضع اور انکساری کا پیدا ہو جانا، انسان کے اندر یہ چیز پایا جانا، اس کا محسوس ہونا دعا کی قبول ہونے کے لیے انتہائی مؤثر ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ یعنی انسان کو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے دعا کی حالت میں، قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پھر جو اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پھر ان کی ہر ضرورت کو، چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو، پوری کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی ہر قدم پر مدد فرماتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی میری دعا کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی میری سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے مشکلات سے نجات دے گا، ایک اللہ ہی ہے جو مجھے پریشانیوں سے چھٹکارا عطا کرے گا، ایک اللہ ہی ہے جو مجھے کامیابی عطا کرے گا، ایک اللہ ہی ہے جو میری زندگی کو خوشگوار بنائے گا اور پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے مجھے نجات عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کریں، ایسا بھروسہ کریں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ انسان صرف سبب اختیار کرے، سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، مکمل توکل کرے، پھر دیکھنا اس کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، کیسے اس کی تکلیفیں ختم ہوتی ہیں اور اس کی دعائیں کس طرح اسے قبول ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔